الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری حکومت و غلامی، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری امیری اور غریبی سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق ہے. وہ ازل سے ہے، اب تک قائم رہے گا. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، حکیم الامت ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی آپ ہی کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ قرآن کے فضیلت کے تعلق سے ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ نزول قرآن ہی کی وجہ سے رمضان کے مہینے کی اہمیت جو بڑھائی گئی ہے وہ اسی وجہ سے بڑھائی گئی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق اور فرق کرنے والی نشانیاں ہیں. قرآن کریم کی عظمت کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اس کے شرف و منزلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی، انسان کا کلام نہیں، مخلوق کا کلام نہیں، وہ خالق کا کلام ہے، ملاوٹ سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ کا کلام ہے، دائیں بائیں کسی راستے سے اس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس لیے جب اتنی عظمت ہے قرآن کی تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اس مہینے سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے تو ہمیں اس مہینے میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کریم کا ایک تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، جن کو پڑھنا آتا ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یتلون حق تلاوتی، مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے، تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. حضرت ام سلمہ نے بتائی کہ کیسے تلاوت اللہ کے رسول کرتے تھے. یقطع القرآن، کاٹ کاٹ کے آیتیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول. قرآن میں حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھنی ہے قرآن خود آرام سے. وقفے وقفے سے جو قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ اسی طرح آرام سے پڑھا جائے، آرام سے سمجھا جائے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. قال الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، قال الرحمن الرحیم ثم یقف. ہر آیت پہ ٹھہرتے تھے. یہ آداب تلاوت میں سے ہے. تراویح میں تو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا عام طور پر. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ہر آیت پہ رکتے بھی ہیں، آرام سے پڑھتے بھی، سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن اور جگہوں پہ دیکھیں جہاں پہ 10 دنوں کی یا 3 دنوں کی تراویح ہوتی ہے، اس میں قرآن پڑھنے کا، تلاوت کا حق نہیں ادا کیا جاتا. وہاں پہ بس یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے. کبھی کبھی کئی کے صفحے غائب کر دیے جاتے ہیں، بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے ختم کرنے کے چکر میں. حالانکہ وہ بھی قرآن سننا ثواب کا کام ہے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سننے کا بھی ثواب ہے. پڑھنا عبادت، سننا عبادت. قرآن کو پڑھنے سے عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں
नेकियां जो मिल रही हैं, एक एक हरफ पे आप यकीन नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वजाहत की कि कुरान को पढ़ो, एक एक नेकी पे 10-10 नेकियां मिलती है इसमें। वला ला अक़ुलु अलिफ लाम मीम हरफ, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अक़ुलु अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ, मैं कहता हूं अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। अलिफ लाम मीम आप कह देते हैं तो 30 नेकी हो जाती है। ये आम दिनों की सवाब अल्लाह के रसूल ने बताई है। रमजान में अगर पढ़ेंगे तो कितना गुना अल्लाह तबारक सवाब दे देगा, अल्लाह तबारक तआला ही को मालूम है। तो कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए। कुरान की तिलावत जो लोग करते हैं, एक दिन यही कुरान उनका सिफारिश बनकर आएगा। करो कुरान फइन्नहु याती यौम क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, कुरान को पढ़ो, एक दिन ये अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अल्लाह तबारक तआला से सिफारिश करेगा कि अल्लाह तबारक तआला इसे बख्श दो। कुरान करीम सिफारिश के साथ साथ जहां कुरान करीम की तिलावत होती है, दीगर और जो खतरात हैं उनसे भी हिफाजत होती है। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर फ़इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलु शैतान या फ़इन्न शैतान यनफ़िरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा। ये इज़ाफ़ी फायदे हैं, सवाब तो है ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। आम दिनों में तो पढ़ना ही है, रमजान में इसका खास एहतमाम करना है, मस्जिद में भी घर में भी, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसलिए कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, आप कुरान तो सूरह बकरा की खास तौर पर फजीलत है, सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। जो आसिफ के असरात जो लोग शिकायत करते रहते हैं, कितनी आसान है। सवाब के साथ साथ इस तकलीफ और परेशानी जो शिकायत घरों में आसिफ के असरात की जो शिकायत होती है, ये भी दूर हो जाएगी तो कुरान हम पढ़ते रहते हैं। तो कुरान की तिलावत से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और सुकून नाज़िल होता है। कई वाक़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो चुके हैं। हज़रत बरा इब्न आज़िब कहते हैं कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, इतने में देखा मेरा घोड़ा भिदक रहा है। एक बदली आसमान से नाज़िल धीरे धीरे नीचे आ रही थी और घोड़ा देख करके जब करीब आया तो घोड़ा भिदकने लगा। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि मैं रात को कुरान की तिलावत कर रहा था तो एक बदली नाज़िल हुई, करीब आते जा रहे थे, मेरा घोड़ा भिदकने लगा उससे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तिल का सकीना, ये सुकूनत थी जो कुरान की वजह से कुरान के लिए नाज़िल की गई थी। उसैद बिन हुज़ैर देखिए, उसैद बिन हुज़ैर भी यही, उनके साथ यही हुआ। कुरान की तिलावत कर रहे थे नमाज में और उसके बाद उनका घोड़ा भिदकने लगा। बगल में उनका बेटा यहया था, वो कहते हैं भिदकने लगा घोड़ा तो मुझे डर हुआ कि मेरे बेटे को कुचल न दे घोड़ा। उसके बाद मैंने तिलावत रोक दी, सलाम फेरा तो देखा एक छतरी नुमा कोई चीज थी और उसमें चराग जैसे कुछ चीज जल रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे चीज ऊपर चली गई। मैंने अल्लाह के रसूल से सुबह करके कहा कि अल्लाह के रसूल कि ऐसी ऐसी बात है, तिलावत कर रहा था तो ये चीज हुई। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें तिलावत जारी रखनी चाहिए थी। वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आए थे, तुम्हारी तिलावत की वजह से अल्लाह की सुकूनत थी, रहमत थी, फरिश्ते थे। और अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह लोग उनको देखते, वो छिप ना सकते थे लोगों से, फरिश्तों को लोग देख लेते। ये तिलावत की बरकत थी। तिलावत करने से क्या क्या अल्लाह तबारक तआला की रहमतें, सुकूनत और बरकत नाज़िल होती है। कुरान में शिफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़कर दम करते थे अपने ऊपर, साहब इकराम का भी मामूल था। सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं इस बीमारी के लिए, ये सूरह शिफा, सूरह फातिहा का सूरह शिफा नाम कहा गया। जादू के इलाज के लिए मुआवज़तैन नाज़िल की गई है। दिलों में जो खजी है, दिलों में जो शिर्क की गलाजत है, बिदात और खुराफात है और जो चीजें हैं अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत के अलावा चीजें बसी हुई है, कुरान पे अगर हम तिलावत करते हैं, समझते हैं तो वो उस दिल के जो रोगी दिल है उस दिल के लिए शिफा, उस दिल के लिए भी शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान में ऐसी चीजें नाजिल की है जो शिफा है, मोमिनों के लिए सरापा रहमत है वो चीजें। तो ये तिलावत के फायदे हैं। और आदमी जिसको तिलावत ना आती हो वो सुने, तो सुनना भी सवाब है। और अगर वो समझता है तो और अच्छी बात है, बल्कि समझना ही जरूरी है, उसमें गौर फिक्र। जो पहला तिलावत इबादत है अपनी जगह पे, लेकिन हिदायत का जो मकसद है वो हल नहीं हो पाएगा। चाहे हम पूरे दिन में कुरान पूरा कर ले, तिलावत से नहीं हल हो पाएगा। वो कुरान हमें समझ के पढ़नी पड़ेगी। अफला तदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोग गौर फिक्र क्यों नहीं करते हैं कुरान में? हिदायत की किताब है, कैसे पता चलेगा मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, उसकी पसंद नापसंद क्या है। डायरेक्ट अल्लाह का मुखातब हो जाता है बंदा जो कुरान को समझ के पढ़ने लगता है, और वही पहला मकसद है, तभी हिदायत हासिल हो पाएगी। अफला तदब्बरून कुरान, कुरान को समझ के पढ़ें। लोग गौर फिक्र क्यों नहीं करते? क्या इनके दिल उलट गए हैं? जो कुरान को समझते हैं और सुनते हैं उन पर अजीब तासीर होती है। और लेकिन कब? जब हम गौर से सुने, दिल हाजिर हो, दिमाग हाजिर हो। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद, इसमें नसीहत है दिल वालों के लिए, जो दिल जिसका कुरान की तरफ लगा हो, कहीं कुरान की तिलावत हो रही हो तो सुने
اور اس کا دماغ حاضر القسم وہ شہید. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے دماغ کہیں اور تو ہم سمجھ بھی رہے ہوں گے نا تو ایسا دیکھ رہے گا قرآن ہمارے اوپر. قرآن کی تاثیر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے جس کی موضوع اور باتیں بار بار آتی ہیں دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی روگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں سن کر کے قرآن, اور نہیں سمجھتے تو وہی ہوگا. لمبی تلاوت ہو جاتی ہے تو شکایت ہونے لگتی ہے کہ لمبی تلاوت ہو گئی, آج لمبا نماز ہوگا. نہیں سمجھتے نا تو دکان کا حساب کرتے ہیں, نیند آنے لگتے ہیں, پتہ نہیں دماغ کہاں رہتا ہے. سمجھتے نہیں ہم, سمجھتے تو اس کی عجب چاشنی ہوتی. قرآن کریم کی جو کلام اللہ کے ویسے بھی جب کوئی اچھا پڑھنے والا ہو ایک روب اس میں ہے, اگر اس طریقے سے پڑھے جس طریقے سے اس کا مطالبہ ہے تو نہ سمجھنے والوں پہ بے اثر ہوتی ہے. پہاڑ بے جان چیز کے بارے میں جب کہہ دیا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر تم دیکھتے کہ یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا گیا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. قرآن میں وہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, لیکن ہم اس تاثیر سے محروم اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں, ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, کلام اللہ سے اپنا ناطہ نہیں جوڑا, یا جس طرح سے جوڑنا چاہیے تھا صرف تلاوت کی حد تک کافی رکھا, وہ بھی رمضانوں میں. بعض لوگوں کو رمضانوں میں بھی توفیق نہیں ہوتی, بڑے بدنصیب لوگ ہیں وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاص اہتمام کرتے تھے, دور کرتے تھے, باقاعدہ جبرائیل آتے تھے دور کرا دے, پورے قرآن کا دور کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس سال آپ کا انتقال اس سال تو 2 مرتبہ دور کیا آپ نے, 2 بار دور کیا. تو قرآن سے آپ کا ناطہ بہت عام دنوں میں تو رہتا ہی تھا, لیکن اس مہینے میں زیادہ بڑھ جاتا تھا. قرآن میں تاثیر ہے, تلاوت کریں, سمجھ کے پڑھیں, سنیں لوگوں سے. جب کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو سنیں, سننا بھی عبادت ہے, خاموش رہ کر کے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا ابی بن کعب سے کہ آپ ہمیں قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھو, میں سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آخر والے کہ رسول اللہ وانزل علیک, آپ کو قرآن نازل ہو, آپ کو کیسے پڑھ کے آپ کو پڑھ کے سنائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا احب ان اسمع من غیری, میں چاہتا ہوں, احب ان اسمع من غیری, میری خواہش ہے کہ میں آج دوسرے سے سنوں, کوئی مجھے پڑھ کے سنائے قرآن. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں پڑھنا شروع کیا اس کے بعد پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید فکیف اذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, جب اس آیت پہ پہنچا تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک الآن, تو دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی. اس میں جواب دہی کا احساس تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت کیا ہوگا آپ کا جب ہم ساری امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. جواب دہی کے احساس نے آپ کو اندر سے ہلا دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہا رہنے دو اب. تو یہ کب ہوتا ہے جب قرآن آدمی سمجھتا ہے, قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے, تب اس کے جو تمام چیزیں حاصل ہو پاتے ہیں, ڈرتا ہے. انہی کے بارے میں لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی چمڑیاں اور ان کے دل دونوں نرم ہو کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. تب اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے جب ہم قرآن سمجھتے ہیں اور قرآن سننے کے بعد وہ سمجھنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں. جس نے اس کتاب کو صرف تبرک کی حد تک رکھا, اس میں عمل نہ کیا, تلاوت کرنی ہے, غور و فکر کرنا ہے, عمل کرنا ہے, ورنہ اس کتاب سے قوموں کی تقدیر بدلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے, اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے, دوسری قوم کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے, اس کو نیچے کر دیتا ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن سے ناطہ جو لوگ جوڑتے ہیں, اللہ ان کی عزت, ان کی قدر و منزلت بڑھاتا چلا جاتا ہے. خاص مقام ہے ان لوگوں کا جو قرآن, جو حافظ قرآن ہے. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے خاص مقام ہے, اہل القرآن کہا گیا ان کو, اور انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جو بہت محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ان کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا. اور جو حافظ نہ بھی ہو لیکن اگر وہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور سکھائے. تو ٹیوشن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنا اس سے رکھتے ہیں. آدمی سوچتا ہے بچوں کو پڑھانے میں 100 200 300 دے کر کے, اور کوئی پڑھانے بھی نہیں چاہتا, اسی وجہ سے ٹیوشن پڑھانے والے ملتے بھی نہیں قرآن کے, اس لیے کہ اور کتابوں کے تعلق سے جو دنیا سکھاتی ہے ان کے تعلق سے آدمی کتنے پیسے دے کر کے اپنے بچوں کو بھیجتا ہے, مہنگے سے مہنگے ٹیوشن کراتا ہے,
قرآن پڑھنے والے بیچارے آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں، ان کو بھی آدمی 100-200 دینے میں سمجھتا ہے کہ یہ تو پیسے مانگ رہے ہیں، یہ تو قرآن کا سودا کر رہے ہیں، جبکہ سب سے بہترین اجرت بھی اسی کے لیے کہا گیا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین اجرت جو تم لیتے ہو وہ کتاب اللہ کی اجرت ہے۔ لوگ دنیا سکھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سکھاتے ہیں، جس سے قوموں کا بھلا بھی نہیں ہونے والا، اس سے آخرت کی زندگی سے کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، اس سے مہنگے پیسے لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کلام اللہ سکھاتا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کا کلام سکھا رہا ہے، اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے، اس پہ اجرت دینے میں کہتے سودا کر رہا ہے۔ اگر یہ آدمی لے سکتا ہے، جائز ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے میں بھی پہلے اجرت طے کر دی صحابہ کرام نے، ایک قوم میں کہا پہلے تم اجرت دو گے تب میں دم کروں گا، اور اللہ کے اس میں منع نہیں کیا، کہا کہ لاؤ مجھے بھی حصہ دو جو تم اجرت میں تو تم لیے تھے، بکری وغیرہ لیے تھے۔ تو اجرت حالانکہ میں بہتر نہیں سمجھتا کہ آدمی طے کر کے کہیں تراویح پڑھائے یا امامت کرے، لیکن وہ اس کا حق ہے بھائی۔ وہ اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے، کوئی قرآن سکھاتا ہے، تو وہ بھی آپ ہی انسانوں میں سے ہو، اس کے بھی بچے کہ ہوا پی کے زندہ رہیں گے۔ قرآن کریم کی اجرت سب سے بہترین اجرت ہے۔ اگر کوئی تراویح یا قرآن پورا ہونے پر کسی کو ہدیتاً کوئی دیتے ہیں اکٹھا کر کے، تو یہ نہیں ہے اب قرآن پورا ہوگا 27 کو، اب برساتو میٹر کی طرح سے بہت سارے علامہ مفتی اس وقت کھڑے ہو جائیں گے، یہ ناجائز ہے، یہ کہا کہ ثبوت ہے۔ اس وقت مطلب آدمی اتنی بہترین چیز حافظ قرآن جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کو ہدیتاً اور خوش ہو کر کے اگر اکٹھا کر کے کوئی پیسہ دے دیا جائے تو فتح کی بوچھار آ جاتی ہے اس ٹائم۔ ہو کے دیکھیں 27 رات کو جب پورا ہوگا تو قرآن کریم میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھلائے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن سے جو لوگ جڑ گئے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر کہہ دیا کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم سے ہم اپنا ناطہ جوڑیں، تلاوت کریں، پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا تو سنیں، اور اگر عربی نہیں پڑھنی آتی ہے تو دیگر زبانوں میں ہم تو ترجمے تفسیر ہے، ہندی، اردو، انگلش اور دیگر دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں اس کے تفسیر اور ترجمے موجود ہیں، ہم اس میں پڑھیں، سمجھ حلقے بنا کر کے قرآن کریم میں غور و فکر کریں، مسئلے مسائل نکالیں، دو تین لوگوں کا حلقہ بنا کر کے۔ تلاوت سے زیادہ اہم یہ ہے۔ اور ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کوئی شکایت کریں گے اس چیز کو لے کر کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہم آپ پہنچیں گے اور وہاں دیکھیں گے اس میں گمراہ لوگ، کچھ لوگ گمراہ بھی ہیں، کچھ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے بھی ہیں، تو مین وجہ جو بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہم وجہ جو بتائیں گے وہ یہی ہے، یا رب ان قوم اتخذوا، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس میں رسول کہیں گے اس دن اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا قرآن کو۔ ایک چھوڑے میں تینوں چیزیں آ گئیں، تلاوت نہیں کرتے تھے، سمجھ کے پڑھتے، تلاوت کرتے تھے سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، تو صرف تلاوت سے ہدایت نہیں مل سکتی، حق و باطل کی تمیز بھی نہیں ہو سکتی، ہدایت دونوں چیزیں تھی۔ تلاوت بھی، کچھ لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قرآن کا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، وہ بھی ضروری ہے عمل، وہی تو اس کا مقصد ہے قرآن کا، اس کو سمجھو، اس کے حساب سے اپنی زندگی بدلیں، اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمتیں، یہ برکتیں اور جو چیزیں فضیلتیں اس میں ہیں وہ حاصل ہو پائیں گی۔ تو قرآن کے حساب سے اپنی زندگی کو، اختلافات کا حل قرآن میں ہے اور کہیں نہیں ہے، اختلاف کا حل قرآن میں ہے، جتنے اختلافات ہیں ہم اس کے حل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا چیز موجود ہے۔ یہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی وصیت کی کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ جو گمراہی آئی ہے اسی وجہ سے آئی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو لوگوں نے اتنی اہمیت نہیں دی، یا اللہ کے کلام کے جو فیصلے تھے، جو اس میں غور و فکر کر کے جو نتائج نکلتے تھے اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی میں جو احکام نافذ کرنے چاہیے تھے، وہ لوگوں نے نہیں کی اور بگاڑ وہیں سے پیدا ہوا۔ تو آج بھی اگر ہم قرآن سے اپنا ناطہ جوڑ لیں تو بہت ساری خرابیاں، بہت ساری چیزیں جو ہم میں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جس سے ہم محروم ہیں، وہ چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھیں، ان کے دروس کا اہتمام کریں، پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا ہے تو سیکھیں، اس لیے کہ بعض لوگ شرماتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جو لوگ نہیں پڑھ پاتے دوہرا اجر ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتعاطی فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور وہ اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھ ہی نہیں پاتا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹک رہا ہے، زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے پڑھنے میں، اس کے لیے دوہرا اجر اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھیے قرآن سیکھنے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے، تو اس موقع کو ہم نہ گوائیں۔ رمضان میں خاص طور پر بہت زیادہ ثواب ہے ان تمام چیزوں کے کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔